السلام علیکم احباب، میں حکیم حاذق ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس جوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنے کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر سایہ ختم نہ ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تجارت تھی جس کو کوئی شخص رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ صرف درخت کی بات نہ تھی، یہ تو سیدھی جنت کی ضمانت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیشکش سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ حیران نہ ہوں، آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جن کو ایسے ہی مواقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارات موجود ہیں، مگر دنیاوی مفادات، فخر و تکبر اور ایک دوسرے کی ضدیں آڑی آ جاتی ہیں اور لوگ آخرت بھول کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس شخص کی طرح یہ کردار کل بھی موجود تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی کیفیات سے محفوظ فرمائے۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابا الدہداء آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اگر تم وہ درخت خرید کر اس یتیم جوان کو دے دو تو تمہیں وہ درخت ملے گا۔ پھر ابا الدہداء اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا،
جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابا الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو، ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابا الدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنی اس کھجور کی ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابا الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابا الدہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہوا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابا الدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابا الدہدہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابا الدہدہ ہوتا۔ ابا الدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دے کر، میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابا الدہدہ کتنے میں بیچا ہے؟ یہ سب کچھ ابا الدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بھیجا ہے جس کی سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابا الدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابا الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابا الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ یہ واقعہ مسند احمد تفسیر ابن کثیر پر بھی یہی واقعہ مختصراً الفاظ میں موجود ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت کون تیار ہے؟ ایسے سودے کے لیے زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ سوچئے گا ضرور۔ حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔